فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. صلوات بھیجیے گا. سورہ فاتحہ کی التباس ہے. وقار علی ابن نواب حسین صاحب ظفر مہدی ابن ذکی علی صاحب ذکی الحسن صاحب اور جملہ مومن المومنات کی روحوں کے سارے ثواب فرما دیں. کل کے وجہ سے میں نے عرض کیا تھا کہ جو اشرا چل رہا ہے اس طرح کی جو طرز ذاکری ہے اس کا یہ 100واں اشرا ہے. اب اس کو جو بھی کہتے ہو، ڈائمنڈ جوبلی کہتے ہو یا پلیٹینم جوبلی کہتے ہو، جو بھی کہتے ہو، 100 سال اس اشرے کو. اس سے پہلے امام باڑہ تو بہت پرانا ہے، قدیم ہے، اور ظاہر کہ امام باڑہ ہوتے ہی مجلسوں کے لیے. یہ تمہیں کہیں نہیں سکتا کہ پہلے مجلسیں نہیں ہوتی تھی. یہ مجلسیں ہوتی تھی مگر اس انداز کی نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ہوتی ہے. علماء بیٹھتے تھے، بات کہتے تھے، اور آخر میں چند جملے مصائب کے ہو، مصائب کربلا، مصائب اہل بیت علیہ السلام بیان فرما دیتے تھے. اسی کو مجلس کہا جاتا تھا. یا قاری حضرات آتے تھے. ہمارے بچپنے میں بہت سے قاری حضرات تھے جو مجلسیں پڑھا کرتے تھے. تو وہ قاری حضرات جو ہے وہ آ کے مجلسیں پڑھتے تھے، اور اس کے بعد مصائب وہ لہجے سے پڑھتے تھے. بچپنے میں مجھے یاد ہے مصائب لہجے سے پڑھتے تھے وہ، تو جس کو قاری حضرات کہا جاتا تھا. اس کے بعد مولانا سبت صاحب الوقامہ اور جس علماء نے یہ طرز ذاکری شروع کیا، اور میرے دادا مولانا حسین صاحب، ان تمام لوگوں نے، بزرگوں نے مل کر اس طرز ذاکری کو آگے بڑھایا جو آج ہمارے سامنے ہے اس طرح سے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 100 سال اس کو پورے ہوئے ہیں. اور جس میں نے عرض کیا تھا کہ 40 سال میرے دادا نے مجلسیں پڑھیں، 23 سال میرے والد نے مجلسیں پڑھیں، اور یہ میرا 37واں سال ہے اس مجلسوں کو خطاب کرنے کا. ان سب کو اگر جوڑا جائے تو 100 بنتے ہیں. 40 اور 23 63 اور 37 100 ہو گئے. تو یہ 100واں اشرا ہے. دعا ہے کہ جو حضرات شریک ہوتے رہتے ہیں ان کو بھی دینی دنیاوی ترقیاں حاصل ہوں، اور اہل بیت ہمارے ذکر سے راضی ہو جائے. نہیں، بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے. اس کو معمولی دعا نہ سمجھیے. اہل بیت اپنا ذاکر ہمیں سمجھ لیں، اپنا ذاکر ہمیں سمجھ لیں. یہ بہت بڑی سند ہے. جنت واجب. اگر ہمیں ذاکر سمجھ لیا اور انہوں نے ذاکر کی سند دے دی تو جنت واجب ہے. پر بہت بڑی منزل ہوتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ریاکاری آ جاتی ہے. ہم میں بھی کہیں نہ کہیں ادھر ریاکاری آئی، ادھر دکھاوا آیا تو سارا ثواب غائب.
سارا ثواب غائب ہو جائے گا. لہذا میدان عمل میں حسن نیت دیکھا جائے گا, حسن خلوص دیکھا جائے گا, کثرت عمل کو نہیں دیکھا جائے گا. ایک صلوات بھیجو مرحبا. اب ظاہر کہ بزرگوں سے سنی ہوئی روایتیں ہیں تو کبھی کبھی حوالہ ذہن میں نہیں ہوتا ہے, لیکن یہ اطمینان ہوتا ہے کہ بزرگ نے بیان کی ہے تو کہیں نہ کہیں سے حوالہ اس کے پاس ہوگا, تبھی اس نے بیان کیا. لہذا بزرگ سے ایک روایت سنی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خواب میں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. میں نے کہا بہت بڑی سند ہے کہ اہل بیت ہمیں اپنا ذاکر قبول کر لیں. امام حسین سے ملاقات ہوئی عالم خواب میں. وہ ذکر امام حسین صاحب کیا کرتے تھے, مجھ سے پڑھا کرتے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کی ذاکری پسند فرماتے ہیں آقا, اور کس کی ذاکری کو آپ جو ہے سند قبولیت دیتے ہیں. تو امام حسین, اب انہوں نے کہا کہ خواب میں دیکھا انہوں نے امام حسین نے ایک فہرست نکالی, ایک فہرست نکالی کہ یہ ہے میرے ذاکر, یہ ہے میرے ذاکر. اب جو انہوں نے فہرست دیکھی تو ان کا نام غائب تھا, ان کا نام غائب تھا, اور بڑے بڑے ذاکرین کا نام غائب تھا. بڑے بڑے ذاکرین کا نام غائب تھا. اور ان کو سب سے بڑا تعجب یہ ہوا کہ جہاں وہ مجلس پڑھتے تھے, جس جگہ وہ مجلس پڑھتے تھے, وہاں جو چائے پلاتا تھا ذاکرین کی فہرست میں اس کا نام درج تھا. خود ان کا نام غائب تھا, خود مجلس سے پڑھتے تھے, لیکن وہ چائے پلانے والا نوکر, وہ چائے پلانے والا نوکر, اس کا نام امام حسین کی ذاکرین کی فہرست میں موجود تھا. تعجب ان کا, آقا یہ تو چائے پلاتا ہے, یہ تو چائے پلاتا ہے, اس نے تو کبھی مجلس پڑھی نہیں. ارے توجہ ہے, اس نے تو کبھی مجلس پڑھی نہیں, یہ تو چائے پلاتا ہے, میں نے تو نہیں دیکھا کبھی اس نے مجلس پڑھی ہو. کہ دیکھو مجمع کے سامنے اس نے نہیں پڑھی ہے, مجمع کے سامنے نہیں پڑھی ہے, لیکن جب بھی یہ گھر پہنچتا تھا اپنے بیوی بچوں کو جمع کر کے ہمارا ذکر کرتا تھا, ہمارے مصائب بیان کرتا تھا. تو اس کی اتنا خلوص تھا کہ میں نے ذاکرین کے فہرست میں اس کا نام لکھ دیا. ایک صلوات بھیجو. ذاکر امام حسین بہت بڑی سند ہے, بہت بڑی سند ہے, اس کو معمولی سند نہیں سمجھنا چاہیے. اور ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, وہ روایت میرے براہ راست اس کا علم مجھے نہیں, بلکہ آیت اللہ مظاہری ایک بہت بڑے عالم ہیں ایران میں, اور انہی کے ایک شاگرد تھے جنہوں نے واقعہ بیان کیا آیت اللہ مظاہری کے زبانی, کہ وہ ان کے درس میں شریک ہوتے تھے. آیت اللہ مرجع ہیں, ان کا عملیہ ہے, آیت اللہ مظاہری موجود ہیں, اس وقت حیات ہیں. وہ شاگرد تھے آیت اللہ بروجردی کے. اب چونکہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو, مگر اس سند سے نہیں سنا ہوگا جو میں سند بیان کر رہا ہوں, کیونکہ ہر حدیث کی اور ہر واقعی کوئی نہ کوئی سند ہونا چاہیے. سند اگر مستحکم ہے تو وہ واقعہ بھی یقینی ہو جاتا ہے. تو آیت اللہ مظاہری کے ایک شاگرد نے بیان فرمایا کہ میں آیت اللہ مظاہری کے درس میں تھا. اس درس میں آیت اللہ مظاہری نے اپنے استاد آیت اللہ عظمیٰ بروجردی کا واقعہ بیان کیا. اب سن لیجیے وہ واقعہ. وہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم لوگ درس میں انتظار کر رہے تھے کہ وہ مرجع وقت, پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا آیت اللہ بروجردی کا, پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا. تشریف لائے درس دینے کے لیے, ممبر پر گئے اور ممبر پر بیٹھ کر رونے لگے.
قریبی عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، کیا وجہ ہوگی کہ آتے ہی ممبر پہ بیٹھ کے رونے لگے؟ اس کے بعد جب ان کا گریہ کم ہوا تو شاگردوں نے پوچھا کہ استاد محترم یہ بتائیے کہ آپ نے آتے ہی گریہ شروع کر دیا، کیا خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی کہ آپ ممبر پہ بیٹھ گئی آپ نے گریہ شروع کر دیا؟ کہا ہاں واقعی حادثہ ہو گیا۔ کیا کہ شب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں میدان حشر میں ہوں، میں میدان قیامت میں ہوں، لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، لوگ اپنے اعمال نامے پیش کر رہے ہیں، کوئی جنت جا رہا ہے، کوئی جہنم جا رہا ہے۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ فقہا کی لائن ہے، مجتہدین کی لائن ہے، علماء کی لائن ہے، بہت لمبی لائن تھی، بہت لمبی لائن تھی۔ میں اس لائن میں لگ گیا، آیت اللہ بروجردی، وہاں پہ دیکھا کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام وہ علماء کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ عالم جنت میں جا رہا ہے، وہ عالم جنت میں جا رہا ہے۔ مگر اتنی لمبی لائن تھی کہ انہوں نے سوچا کب پتہ نہیں کتنے سالوں برسوں بعد میرا نام آیا وہاں پر۔ دیکھا کہ ایک لائن بہت چھوٹی ہے اور دھڑا دھڑ لوگ جنت کے اندر جا رہے ہیں، وہ وہاں پر کوئی رک ہی نہیں رہا ہے، دھڑا دھڑ لائن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لائن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک جنت کے اندر داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا میں اسی لائن میں لگ جاؤں تاکہ جلدی جنت میں پہنچ جاؤں۔ دیکھا آخر میں دروازے جنت میں امام حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز، امام حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آیت اللہ بروجردی کو دیکھا امام حسین نے اندر پڑھی، کہا بروجردی تم اس لائن میں کہاں آ گئے؟ ارے توجہ ہے، بروجردی تم اس لائن میں کہاں گئے؟ ارے تمہاری لائن تو وہ ہے کہ جہاں سارے فقہا علماء کھڑے ہوئے ہیں، یہاں تو ان کی لائن ہے جو میرا ذکر مستقل کیا کرتے تھے، جو میری عزاداری کیا کرتے تھے، جو میرے مصائب بیان کیا کرتے تھے۔ میں ان کو یہاں سے بھیج رہا ہوں، تمہارا وہاں حساب کتاب ہوگا، یہ بے حساب اندر جا رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیجے بلند آواز، ایک سلوات بلند آواز۔ دو چار منٹ اور لینا ہے سلسلے میں تاکہ ہمیں بچوں جوانوں تک یہ بات پہنچے کہ مجلس امام حسین میں شرکت کرنے کا کیا ثواب ہو، کیا عظمت ہو، کیا بلندی ہو، کیا شرف ہے۔ آیت اللہ کوثری بہت بڑے ذاکر، بہت بڑے خطیب، وہ گزرے ہیں، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ امام آیت اللہ امام خمینی کے گھر میں وہی مجلسیں پڑھا کرتے تھے اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کو بلایا کرتے تھے، وہ بہت مشہور ذاکر تھے۔ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے شرکت کر کے پڑھنے کی، بہت بڑے دولت مند کیا مجلس پڑھنے کے لیے، راستے میں کچھ بچے مل گئے ان کو، بچے ان کو پہچانتے تھے، بچوں نے گاڑی روک لی راستے میں، کبھی کیا بات ہے؟ کہا آغا کوثری آپ وہاں جا رہے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے، ایک 5 منٹ کی مجلس ہمارے یہاں پڑھ دیجیے، ایک 5 منٹ کی مجلس ہمارے یہاں پڑھ دیجیے، آپ کو کوئی تاخیر نہیں ہوگی، ابھی وقت ہے وہاں کی مجلس میں، آپ کو تاخیر نہیں ہوگی، آپ یہاں مجلس پڑھ دیجیے، 5 منٹ کی پڑھ دیجیے، آپ کو زیادہ رحمت ہم نہیں دیں گے۔ پہنچے، بچوں کی مجلس تھی، بچے سب جمع تھے، مجلس پڑھی انہوں نے، مختصر مجلس پڑھی۔ اس کے بعد بچوں نے چائے پیش کی، وہ فنجان میں چائے ہوتی تھی، ایرانی چائے پیش کی، انہوں نے وہ چائے لی نہیں، چائے نہیں لی انہوں نے، یہ سوچ کر کے بچوں نے بنائی، پتہ نہیں مرچ پاک کا خیال کیا کہ نہ کیا، پتہ نہیں کیسی چائے ہو، لہٰذا انہوں نے وہ چائے نہیں پی، اور اس کے بعد گئے اور جا کے انہوں نے مجلس پڑھی۔ شب میں خواب میں دیکھا شہزادی فاطمہ زہرا تشریف لائی، شہزادی فاطمہ زہرا تشریف لائی ہیں۔ کہا کوثری تم نے وہ چائے پینے سے انکار کیوں کر دیا؟
نے وہ چائے پینے سے انکار کیوں کر دیا؟ کہا شہزادی میں نے سوچا بچوں کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کوئی نجس بات کا خیال کیا ہے نہ کیا انہوں نے، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھنڈی بھی تھی، بہت زیادہ گرم بھی نہیں تھی، اس لیے میں نے وہ چائے نہیں پی۔ کہا بہت بد نصیب ہو تم کوثری، تم بہت بد نصیب ہو کوثری کہ تم نے وہ چائے نہیں پی، وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ وہ چائے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی۔ شہزادی فرما رہی ہے کوثری تم بڑے بد نصیب ہو، تم نے وہ چائے سے انکار کر دیا۔ ہاں کچھ دولت مند ہو۔ پھر سنیے یہ آیت اللہ قراتی کا بیان کیا ہوا واقعہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت بڑے عالم، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے ذاکر، وہ انہیں واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک محلے کے دولت مند شخص تھے، وہ کبھی تبرک نہیں لیتے تھے۔ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نمک بارے بٹ رہے ہیں تو اب جو دولت مند ہے آدمی فعال ہو کہے گا بھائی ہم یہ چار نمک پارے ہمارے کس کام کے، لہٰذا جو غریب غربا ہیں وہ لے لے، ہمارے تو خود ہی پورا سب کھانا پینا فریج سے بھرا ہوا ہے، کھانے پینے سے فریج بھرا ہوا ہے، لہٰذا ہمیں سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ وہ کبھی تبرک نہیں لیتے تھے، یوں ہی پہلو سے کٹ کے نکل جایا کرتے تھے، نہیں لیا تبرک کہ مجھے کیا ضرورت ہے اس تبرک کی، جو غریب غربا ہے اس میں خواب میں دیکھا مجلس ہو رہی ہے، مجلس ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جب باہر نکلے بہت توجہ رہے، باہر نکلے دیکھا کہ رسول اللہ مجلس کا تبرک بانٹ رہے ہیں۔ سنو اور غور سے، نوجوانوں بچوں سے گزارش ہے کہ سنیں اور غور سے سنیں۔ اس دولت مند شخص نے، محلے کے دولت مند تھا، اس نے دیکھا کہ رسول اللہ تبرک بانٹ رہے ہیں، مجلس کے بعد رسول اللہ تبرک بانٹ رہے۔ جیسے ہی انہی نے ہاتھ بڑھایا رسول نے ہاتھ جھڑک دیا، تم تو تبرک لیتے ہی نہیں ہو، تم تو تبرک لیتے ہی نہیں ہو۔ کہا آقا آپ تبرک بانٹ رہے ہیں اس لیے میرا ہاتھ بڑھا ہے؟ کہا نہیں نہیں، جب بھی مجلس میں تبرک بٹتا ہے تو میں ہی بانٹا کرتا ہوں۔ یہ عظمت و شرف و مرتبہ ہے مجالس امام حسین کا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز۔ تو اس میں شرکت کے جو ثواب ہے، اس کی جو عظمت ہے، اسی لیے میں نے کیا تھا کہ ٹی وی پر دیکھ لینے سے ثواب بہت کم ہو جائے گا، ہے ثواب لیکن بہت کم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اور اس طرح سے سن لینے سے موبائل کے اوپر ثواب کم ہو جائے گا، لیکن فرش مجلس پر آنا، کیونکہ آپ کے ڈرائنگ روم میں شہزادی فاطمہ زہرا نہیں آئیں گی، فرش مجلس پر آئیں گی۔ ایک صلوات بھیجے مولانا آواز۔ آپ دیکھیں کہ اگر مجلس میں اعتراض کیا جاتا ہے، ارے صاحب یہ رونا کیسا اور یہ گریا کیسا اور یہ ماتم کیسا، تو دیکھیے انسانیت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ مذہب کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ انسانیت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ کے ہمسائے میں کوئی ہندو رہتا ہو اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کا جوان بیٹا مظلومانہ قتل کر دیا گیا، بے گناہ قتل کر دیا گیا، آپ فوراً ہمدردی کرنے پہنچ جائیں گے، فوراً اس کو تسلی دینے پہنچ جائیں گے۔ کسی مسلمان کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہو اور اس کے جو ہندو دوست ہیں وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے۔ تو اگر ہندو کوئی مظلومی کے طور پر بے گناہ مار دیا جائے تو مسلمان تعزیت کے لیے پہنچ جاتے ہیں، کوئی مسلمان اس طرح سے مار دیا جائے تو جو اعتدال پسند ہندو حضرات ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ تو دیکھو کہ یہ کس کے غم میں مجلس عزا ہے۔ کیا مسلمان کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ فرش مجلس پر آ کر رسول کو نوازے، رسول کا پرسہ دے؟ اور تم کہتے ہو کہ بدعت ہے، تم کہتے ہو کہ شرک ہے، تم کہتے ہو خلاف اسلام ہے۔ دیکھیے میں بدعت پر پوری مجلس آج سے 10 سال پہلے پڑھ چکا ہوں، وہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج بدعت کی ڈیفینیشن پھر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں 2 جملوں میں صرف، کہ بدعت کیا ہے۔ 2 پہلو ہیں بدعت کے، بدعت کے 2 پہلو ہیں۔ جو زمانے رسول میں ہوا ہو
اس کو جو زمانۂ رسول میں نہیں ہوا ہو اس کو انجام دینا یہ بدعت ہے۔ اس کو مذہب کا جز سمجھ کر انجام دینا یہ بدعت ہے۔ جو نہیں ہوا ہو اس کا انجام دینا بدعت ہے، اس کا انجام دینا بدعت ہے۔ سنیے، اور جو ہوا ہو اس کا انجام نہ دینا بھی بدعت ہے۔ ارے توجہ چاہوں گا کہ آج بات میری پہنچ جائے، بچوں جوانوں تک پہنچ جائے۔ بدعت خالی یہ نہیں ہے کہ جو نہیں ہوا ہو اس کو ہم نے انجام دے دیا، جو نہیں ہوا ہو اس کو انجام دیا ہو، جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا اس کو انجام دیا ہو، جو رسول نے عمل نہیں کیا اس کو انجام دیا ہو، تو اس کو بدعت کہتے ہیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ مگر صرف بدعت یہی نہیں ہے، جو زمانے رسالت میں کام ہوا ہو اور ہم نہ کریں وہ بھی بدعت ہے۔ تو اب دیکھو کہ زمانے رسالت میں غم حسین ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ رسول نے آنسو بہائے ہیں یا نہیں بہائے ہیں؟ مشہور واقعہ ہے صحیح ترمذی شریف کا، مسلمان سنیں، صحیح ترمذی شریف کا واقعہ ہے، اور بیان کرنے والی کون ہے، راویہ کون ہے؟ جناب ام سلمہ ہیں، جناب ام سلمہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اپنے حجرے میں، آئے میرے حجرے میں آئے، کیونکہ تمام جتنی امہات المومنین تھیں ان کے حجرے الگ الگ تھے، تو جناب ام سلمہ کے حجرے میں تشریف لائے اور کہا میں آرام کرنا چاہتا ہوں، اے ام سلمہ آپ دروازے پر بیٹھ جائیے اور کسی کو آنے نہ دیجیے گا، کسی کو آنے نہ دیجیے گا۔ جو آتا تھا ام سلمہ روک دیتی تھی، جو آتا تھا روک دیتی تھی۔ رسول کی طبیعت ناساز ہے، آرام کر رہے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یہی وقت تھا کہ چھوٹا سا نواسا امام حسین علیہ السلام پہنچ گئے۔ نانا آپ کیا ہے؟ کہا آرام کر رہے ہیں۔ کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، منع کیا ہے آپ کے نانا نے کہ اس وقت کوئی نہیں مل سکتا۔ امام حسین نے فرمایا کہ کیا مجھے بھی روکا ہے، کیا مجھے بھی منع کیا ہے؟ اب جو آواز اندر حجرے میں پہنچی رسول نے سنی کہ ام سلمہ میرے لال حسین کو نہ روکو، میرے لال حسین کو آنے دو۔ امام حسین اندر تشریف لے جاتے ہیں، رسول اللہ اپنے سینے پہ لٹا لیتے ہیں۔ جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں یہ کہا کہ رسول کے رونے کی آواز بلند ہوئی، رونے کی آواز بلند ہوئی، یہ گھبرا کر اندر پہنچی۔ اللہ کے رسول میں کہہ رہی تھی کہ اس کو بچوں کو نہ آنے دیجیے، یہ یقیناً اس نے کوئی آپ کو پریشان کر دیا ہے۔ کہا نہیں اس نے پریشان نہیں کیا، ارے میرا حسین مجھے پریشان کرے گا؟ نہیں، ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا کہ دربار میں اپنا جہاں تمام ملائکہ تھے، جہاں تمام ملائکہ مقربین تھے، اللہ نے وہاں کے اوپر مصائب بیان کیے ہیں آپ کے اس نواسے کو، اور مجھے حکم دیا ہے کہ جا کر ان مصائب کو میں آپ سے بیان کروں کہ کربلا کے میدان میں اس پر کیسے کیسے مصائب ہوں گے۔ وہ مصائب سن کر رو رہا ہوں، وہ مصائب سن کر، اور آپ سنیں کہ مجلس کیا ہے، آپ سنیں کہ مجلس کیا ہے۔ جبریل نے کہا کہ عرش کے اوپر اللہ نے مجلس برپا کی اور ذکر امام حسین کیا، مصائب امام حسین بیان کیے، تو اب ذاکر کون ہے؟ اب ذاکر اللہ ہے۔ سامعین جو ہیں وہ تمام ملائکہ ہیں، اور جبریل آ کر تمام مصائب رسول سے بیان کر رہے ہیں۔ اب ذاکر جبریل ہیں، سننے والے رسول اللہ ہیں، ام المومنین ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ زمانہ رسالت میں حسین پر ماتم بھی تھا، حسین پر گریہ بھی تھا۔ اب مجلس میں آنا بدعت نہیں ہے، مجلس میں نہ آنا بدعت ہو جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والا۔ یہ تذکرہ بہت ضروری تھا، خاص طور سے بچوں جوانوں کے لیے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے کہ جو مجلسوں میں آنے میں ذرا سا تکلف کرتے ہیں، اور اس کے بعد ذرا سا کاہلی ان سے ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے کہ کہاں اتنی دور جائیں،
نہیں، ہر قدم پر ثواب ہے، مجلس میں آنے والے کے ہر قدم پر ثواب ہے۔ جس طرح سے کہ کوئی مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو ہر قدم پر اسے ثواب ملتا ہے، اسی طرح سے جو مجلس میں شرکت کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کو ہر قدم پر ثواب حج کا ملتا رہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجو نواز۔ انشاءاللہ کچھ بقیہ کوشش جو رہ گئے ہیں کہ پوری مجلس میں اسی پہ ہو جائے گی تو میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں اگر حیات و زندگی رہی تو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج میں چاہتا ہوں تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے اس آیہ کریمہ کا کہ جس کو عنوان بیان کرا دیا۔ میں نے کہا کہ آج سے تقریباً 35 سال پہلے جب میں نے دوسرا اپنی زندگی کا شرح پڑھا تھا اس پہ اس آیہ کریمہ کو میں نے عنوان بیان کرا دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ پتہ نہیں کتنے حضرات ہیں جو اب اس مجلسوں میں ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں، کتنے بچے ہیں جو جوان ہو چکے ہیں، جو جوان تھے وہ ادھیڑ ہو چکے ہیں، جو ادھیڑ تھے وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، ہمارے مذہب کی بنیاد ہے یہ موضوع، ہمارے مذہب کی اساس ہے یہ موضوع کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 35 سال پہلے عرض کیا تھا، میں نے آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اعلان ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا، تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اے مومنو متقی بن جاؤ، اے صاحب ایمان متقی بن جاؤ، صاحب تقوی بن جاؤ۔ میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ 4 درجات ہیں۔ ایک درجہ ہے اسلام کا، ایک درجہ ہے ایک کوئی عالم کفر میں ہے، کوئی عالم شرک میں ہے، کوئی غیر مسلم ہے، اس نے زبان سے اقرار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا تو یہ مسلمان ہو گیا، مگر ابھی مومن نہیں ہے، ابھی صاحب ایمان نہیں ہے، ابھی صرف زبان سے کہہ رہا ہے، وہ دل میں بات نہیں اتری ہے، عقیدہ دل میں نہیں اترا ہے۔ لیکن جب یہی عقیدہ دل کے اندر راسخ ہو گیا تو وہ مومن ہو گیا، اب وہ مومن ہو گیا، اب وہ صاحب ایمان ہو گیا۔ اور یہی عقیدہ جب اس کو اعمال کے ذریعے سے اور اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ظاہر ہوا تو وہ متقی بن گیا، وہ صاحب تقوی بن گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مومن نہیں ہوتا، مومن متقی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑے گی کہ اسلام سے ایمان کے درجے میں آ جائیں اور ایمان کے درجے سے درجے تقوی میں آ جائیں۔ خود ہم نہیں کہہ رہے یہ، بلکہ خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ قالت الاعراب آمنا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا۔ قرآن کی آیہ کریمہ جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قالت الاعراب آمنا، یہ عرب کہتے ہیں، یہ عرب کے بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں۔ اے رسول کہہ دیجئے کہ ابھی تم مومن نہیں ہو، قل لم تؤمنوا لیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام کا درجہ الگ ہے، ایمان کا درجہ الگ ہے۔ اسلام صرف زبان پر ہوتا ہے، ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، اور ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کل ایمان پر ایمان نہ آ جائے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا محمد۔ انشاءاللہ سنجیدہ موضوع ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پھر منزل ہے تقوی کی۔ تقوی کو عام فہم معنی ہے، بچوں اور جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ عام فہم تو اصطلاحی معنی اور لغوی معنی تو ثقیل ہو جائیں گے، عام فہم معنی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو علماء نے بھی بیان کیے ہیں، وہ ہے خوف خدا۔ تقوی کے معنی ہے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف۔ اب سوال یہاں کے اوپر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے خوف کی کیا معنی ہے، اللہ کے خوف کی کیا معنی ہے؟ کیونکہ خوف تو خوفناک چیزوں سے ہوتا ہے۔ چلتے چلتے ہم جا رہے ہیں جنگل میں
ہمیں سامنے شیر نظر آ گیا، ڈر کے بھاگے وہاں سے کہ چیر پھاڑ ڈالے گا، ہمیں ختم کر دے گا، معلوم ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے کیونکہ درندہ ہے، مار ڈالے گا۔ چل رہے تھے، سامنے ایک زہریلا سانپ نظر آیا، قدم رک گئے، پیچھے ہٹ گئے، زہریلا سانپ ہے، کاٹ لے گا۔ تو زہریلے سانپ سے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے، درندوں سے انسان خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ ہم جا رہے تھے سفر پر، کہا آگے نہ جانا، آگے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمہیں لوٹ لیں گے، قتل کر دیں گے۔ ہم نے ڈر کے راستہ بدل دیا تو ڈاکوؤں سے خوفزدہ ہو گئے۔ ظالم انسانوں سے، غنڈوں بدماشوں سے لوگ ڈرتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے بیچارے ہیں کہ ان کو ٹیکس، غنڈہ ٹیکس ادا کیا کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کب مجھے مار دیں، کب مجھے ختم کر دیں۔ اچھے اچھے شریف لوگ معلومہ بدماشوں کو غنڈہ ٹیکس دے رہے ہیں کہ کہیں یہ ہمیں ذلیل نہ کر دیں، کہیں ہمیں مارنے پیٹنے نہ لگیں، معلومہ خوف زدہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوفناک چیزوں سے ہوا کرتا ہے، ظالموں سے خوف ہوا کرتا ہے، بدماشوں سے انسان ڈر جاتا ہے، زہریلے جانوروں سے خوفزدہ ہو جاتا ہے، درندوں سے ڈر جاتا ہے، ڈاکوؤں سے خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کا خوف اختیار کرو۔ میں بہت سنجیدہ موضوع حضرت کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا خوف اختیار کرو۔ پالنے والے تجھ سے ڈرنا کیسا، تیرا خوف کیسا؟ ارے تجھ سے زیادہ تو رحم دل کوئی نہیں ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تجھ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، تجھ سے خوف کیسا؟ جب علماء سے پوچھا گیا، جب فقہا سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا یہ خوف وہ خوف نہیں ہے جو خوفناک چیزوں سے انسان کو ہوتا ہے، یہ وہ خوف نہیں ہے بلکہ یہ خوف کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ پڑھے لکھے جوان سنیں، پڑھے لکھے بچے سنیں، جو ہمارے علماء نے اس کی جو بات بیان فرمائی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خوف کی اعلیٰ ترین قسم ہے۔ خوف کی اعلیٰ ترین قسم کون سا خوف ہے؟ وہ ہے احساس عظمت کا خوف، وہ ہے احساس عظمت کا خوف۔ جتنا کسی شخص کی عظمت کا احساس بڑھتا جاتا ہے، دل میں ایک طرح کا خوف پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، دل میں ایک طرح کا خوف پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ مثال پیش کر دوں کہ فرض کیجئے کہ کوئی برجہ وقت کوئی آیت اللہ العظمیٰ لکھنؤ تشریف لائے اور اس کے بعد انہوں نے میرے ہی گھر کو منتخب کر لیا کہ میں اس کے گھر میں رہوں گا، میں اس کے گھر میں قیام کروں گا۔ انتہائی شریف النفس ہیں، انتہائی حلیم ہیں، انتہائی بردبار ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں کہ ناراض ہو جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں کہ خفا ہو جائیں گے، لیکن جب تک وہ گھر میں رہیں گے دل میں میرے خوف رہے گا، دل میں میرے خوف رہے گا۔ کاہے کا خوف؟ ناراض ہو جائیں گے، کوئی اذیت پہنچا دیں گے، کوئی تکلیف پہنچا دیں گے؟ نہیں، ایسا کوئی خوف نہیں، بلکہ احساس عظمت کا خوف ہوگا، عظمت کے احساس کا خوف ہوگا کہ کہیں میرا کوئی عمل، ارے توجہ رہے، کہیں میرا کوئی عمل ان کے مرتبے کے خلاف نہ ہو جائے، کہیں میرا کوئی عمل ان کی عظمت کے خلاف نہ ہو جائے، ان کی بلندیوں کے خلاف نہ ہو جائے۔ ایک خوف رہے گا، دل میں ایک ڈر رہے گا کہ دیکھیں ہمارا عمل ایسا نہیں ہو کہ جو ان کی عظمت کے خلاف ہو جائے، ان کی عظمت و اہمیت کے خلاف ہو جائے۔ اور جب وہ جانے لگیں گے، توجہ رہے، تو میں اس سے معذرت کروں گا، میں اس سے معافی مانگوں گا کہ میں آپ کی بلندیوں کے مطابق آپ کی خدمت نہیں کر سکا، آپ کی جو عظمت تھی اس کے مطابق میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ تو وہ یہ جواب میں نہیں کہیں گے بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے یہاں پر، ایک بہت بڑا اعتراض یہاں پر حل ہو رہا ہے، بچے یاد کر لیں، بہت بڑا اعتراض دور ہو رہا ہے یہاں پر۔ اب میں ان سے کہوں گا کہ مجھے معاف کیجئے، میں آپ کی بلندی کے مطابق، آپ کی عظمت کے مطابق، جو آپ کی اہمیت تھی اس کے مطابق میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ تو وہ جواب میں یہ نہیں کہیں گے کہ تم میری بلندی کے مطابق خدمت کر ہی نہیں سکتے تھے، ارے کہاں میں کہاں تم میری عظمت و بلندی کے مطابق خدمت کر ہی نہیں سکتے تھے، یہ جواب نہیں ہوگا، بلکہ ان کی طرف سے اظہار تشکر ہوگا کہ میں تمہاری خدمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک اعتراض کیا جاتا ہے، آج بھی اعتراض کیا جاتا ہے،
ائمہ معصومین سے جو دعائیں آئی ہیں، صحیفہ سجادیہ دیکھ لیجئے، دعائے حمزہ شماری دیکھ لیجئے، دعائے کمیل دیکھ لیجئے، اس میں معصومین نے اللہ سے توبہ کی ہے۔ بہت سخت اعتراض ہوتا ہے کہ معصومین نے اللہ سے توبہ کی ہے، اللہ سے توبہ کی ہے۔ اب یہاں پہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ توبہ تو گناہگار کیا کرتا ہے اور تم ان کو معصوم مانتے ہو، یہ کوئی گناہ نہیں کرتے۔ ارے اگر گناہ نہیں کرتے تو توبہ کاہے کی؟ ارے توجہ، اگر گناہ نہیں ہے تو توبہ کاہے کی؟ اور اللہ بغیر گناہ کے سزا نہیں دے سکتا، تو یہ معصومی کی توبہ کیسی؟ تو میں عرض کروں گا یہ توبہ گناہ کی توبہ نہیں ہے بلکہ احساس عظمت کی توبہ ہے، احساس عظمت کی توبہ ہے کہ پالنے والے تیری عظمتوں کے مطابق، تیری بلندیوں کے مطابق ہم تیری عبادت نہیں کر سکے، ہم تیری عبادت نہیں کر سکے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ جواب نہیں آیا کہ کہاں میں کہاں تم میری بلندیوں کے مطابق میری عبادت کر نہیں سکتے تھے۔ ارے معصومین کی طرف سے اظہار معذرت ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف سے شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، ارے تمہاری عبادت ہے تو ایسی ہے کہ اللہ خود شکریہ ادا کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے میرا نواز۔ خلاصہ آپ بیان کر دو کہ مجلسیں جو ہیں وہ بدعت نہیں ہے بلکہ عبادت ہیں، سیرت انبیاء ہیں مجلسیں، سیرت رسول ہیں مجلسیں۔ یہ جتنے بھی رسول گزرے ہیں سب نے حسین کا ماتم کیا، جتنے نبی گزرے ہیں سب نے ماتم کیا۔ جناب آدم جس وقت آپ زمین پر تشریف لائے ہیں اور ترک اولا ہوا، دعا مانگ رہے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، توبہ کر رہے ہیں مگر توبہ یہ ہمارے جو مجلس ہے اس کے مطابق چند جملے نظر کرنا چاہتا ہوں کہ توبہ کر رہے ہیں مگر توبہ قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پالنے والے میری توبہ کیوں نہیں قبول کر رہا ہے، میری معافی کیوں نہیں قبول کر رہا ہے، میری معذرت کیوں نہیں قبول کر رہا ہے؟ جبریل نازل ہوئے، کہا آدم کیا بات ہے؟ کہا مدتوں سے معافی مانگ رہا ہوں، مدتوں سے توبہ کر رہا ہوں لیکن اللہ توبہ قبول نہیں کر رہا ہے۔ کہا کہ دیکھو جب تک بچوں کو جوانوں کے لیے سمجھانے کے لیے دیکھو تھرو پراپر چینل جاؤ تو توبہ قبول ہوگی۔ کیا تھرو پراپر چینل؟ کیا اہل بیت کو واسطہ بناؤ، پنجتن کو واسطہ بناؤ، ان کا وسیلہ بناؤ تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ کیا ان کے نام کیا ہے؟ کیا بھول گئے جنت کے دروازے پہ کیا نام لکھے تھے؟ ایک صلوات بھیجے میرا نواز۔ اس کے بعد آج جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ جناب آدم ہی کی دعا ہے کہ بے حق محمد وانت المحمود و بے حق علی وانت الاعلی و بے حق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض و بے حق الحسن وانت المحسن و بے حق الحسین وانت قدیم الاحسان۔ یہ ہمارے علماء کی دعا نہیں پیش کی ہوئی ہے، یہ جناب آدم نے پہلی مرتبہ دعا مانگی تھی، یہ وہی دعا ہے جو آج تک پڑھی جا رہی ہے۔ ایک صلوات بھیجو اللہ آواز۔ یہیں پر روایت کہتی ہے کہ ادھر نام امام حسین جناب آدم کی زبان پر آیا، خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے جبریل یہ کس کا نام ہے؟ یہ کس کا نام ہے کہ زبان پر نام آیا اور دل غمگین ہو گیا، زبان پر نام آیا اور آنسو جاری ہو گئے۔
پھر جبریل نے مصائب امام حسین بیان کیے ہیں اور آدم نے صف ماتم بچھائی ہے. جناب آدم روئے ہیں. جناب نوح جب کشتی جا رہی ہے ایک مقام ایسا آیا کہ بھنور میں پھنس گئی کشتی. ایسا لگتا تھا کشتی ڈوب جائے گی. فوراً اللہ کو آواز دی پالنے والی کیا بات ہے؟ ارے ابھی تک تو نے کہا تھا یہ کشتی نجات ہے, تو بھنور میں پھنس گئی. کہا نہیں, یہ سرزمین وہ ہے جس کو کربلا کہتے ہیں. یہیں پر آخری رسول کا نواسا یہیں پر شہید کیا جائے گا. اس کا واسطہ دو, تمہاری کشتی بھنور سے نکل آئے گی. جناب ابراہیم کے لیے یہی ملتا ہے, جناب موسیٰ کے لیے یہی ملتا ہے, جناب عیسیٰ کے لیے یہی ملتا ہے. توجہ فرمایا, جو کرنا چاہتا ہوں بات کو مکمل کرنا ہے. جناب آدم کے لیے روایت یہ کہتی ہے, کہا جاتا ہے کہ صاحب لعنت نہ بھیجیے اور گریہ نہ کیجیے. لعنت نہ بھیجیے, گریہ نہ کیجیے. تمام کتابوں میں جناب آدم کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے. پوری توجہ, جہاں جہاں آواز جا رہی ہے پوری توجہ. تمام کتابوں میں جناب آدم کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے کہ جب جناب حابیل شہید ہوئے, قابیل قاتل تھا, بیٹا تھا مگر قاتل تھا. تو اب سیرت جناب آدم یہ تھی کہ جناب حابیل کی قبر پر جاتے تھے, قبر پر جاتے تھے, گریہ کرتے تھے, روتے تھے اور قاتل پر لعنت بھیجتے تھے, قاتل پر لعنت بھیجتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہید پر گریہ کرنا سیرت آدم ہے, قاتل پر لعنت کرنا یہ سیرت آدم ہے. تو اگر کوئی شریف اولاد ہے تو باپ کی سیرت پر عمل کیا کرتی ہے, رو بھی اور قاتل پر لعنت نہیں بھیجو. ایک صلوات بھیجے بلند آواز. ایک صلوات بلند آواز پر محمد. جناب آدم, بس بات کو مکمل کر رہا ہوں. جناب آدم سے ترک اولا ہوا. شیطان نے, اب تھوڑی تفصیل اپنے بچوں کے لیے اس کی بھی عرض کروں گا کہ شیطان نے کس طرح سے بہکایا تھا اور کس طرح سے وہ وسوسہ دل میں ڈالا تھا. وہ انشاءاللہ کسی اور مجلس میں, لیکن آج اختصار مد نظر ہے کہ ظاہر ہے شیطان نے وسوسہ ڈالا اور وہ طے کر کے آیا تھا شیطان کہ آدم کو جنت سے نکلوا کے چھوڑوں گا, آدم کو جنت سے نکلوا کر چھوڑوں گا. کامیاب ہوا شیطان. ارے بہت توجہ, شیطان کامیاب ہوا, ترک اولا ہوا جناب آدم سے. آپ جنت سے باہر کیے گئے, جنت سے نکالے گئے, جنت سے نکالے گئے مگر پھر جنت میں واپس ہو گئے. ارے بہت توجہ, بہت توجہ. پھر جنت میں واپس ہوئے. اب شیطان نے ریسرچ شروع کی, شیطان نے تحقیق شروع کی. بڑی محنتوں سے آدم کو نکلوایا تھا. ارے توجہ, بڑی محنتوں سے آدم کو نکلوایا تھا. یہ تو دوبارہ جنت پہنچ گئے. آخر کس ذریعے سے دوبارہ پہنچے, کس ذریعے سے گناہ معاف ہوا, کس ذریعے سے ترک اولا معاف ہوا. جب اس نے ریسرچ شروع کی تو پتا چلا کہ دو چیزوں کے ذریعے سے آدم دوبارہ جنت پہنچ گئے. اور میری ساری محنتوں پر پانی پھر گیا, میری ساری محنتوں پر پانی پھر گیا. دو چیزیں جو انہوں نے اختیار کی تو دوبارہ جنت پہنچ گئے. میں نے تو دھوکہ کھا لیا, میں شیطان ہوتے ہوئے دھوکہ کھا گیا. مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو جنت پہنچانے والی ہیں. مجھے علم ہی نہیں تھا. جب ریسرچ کی تو پتا چلا کہ دو چیزوں کی وجہ سے آدم دوبارہ جنت پہنچے ہیں. ایک تو آنسو بہانا, ایک تو آنسو بہانا, دوسرے پنجتر کو وسیلہ بنایا. کہا شیطان نے اعلان کیا, شیطان نے اعلان کیا کہ آدم سے سلسلے میں تو دھوکہ کھا گیا, اب آدم کی اولاد کے سلسلے میں دھوکہ نہیں کھاؤں گا. قیامت تک
اپنے نمائندوں کے ذریعے سے کہلواتا رہوں گا کہ رونا بھی بدعت ہے، وسیلہ بنانا بھی بدعت ہے، رونا بھی بدعت ہے، وسیلہ بنانا بھی بدعت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ ایک صلوات بلند آواز سے بول محمد۔ دو اعلانوں کی فرمائش مجھ سے کی گئی ہے۔ ایک تو اعلان کہ جناب شبیر وارسی صاحب جو کلکتے سے تشریف لائے ہیں، 2 مجلسوں کو خطاب کر رہے ہیں۔ ایک تو بڑے امام باڑے میں ہے 1:30 بجے قریب نماز ظہرین کے بعد، اور دوسری مجلس ہے اس افطار نماز کے امام باڑے میں وہ خطاب فرما رہے ہیں، وہ بھی نماز مغربین کے بعد ہے۔ اس میں آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیے، اور جو غلط پروپیگنڈا کرنے والے ہیں ان کے پروپیگنڈے کا توڑ پیش کر دیجیے اپنی شرکت کے ذریعے، کیونکہ صوفی حضرات کا ہمارے ساتھ ملنا بہت ضروری ہے۔ ابھی بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، میں یہاں سے مجلس پڑھ کر سیدھا ایئرپورٹ گیا تھا اور ایئرپورٹ سے سیدھا دہلی پہنچا تھا۔ وہاں بہت بڑی کانفرنس تھی، جس میں تمام ہندو حضرات بھی تھے، تمام صوفی حضرات بھی تھے، اور شیعوں کی نمائندگی مجھے بلایا گیا تھا۔ وہاں کے اوپر اس کانفرنس میں شرکت ہوئی تھی اور بہت بڑی کانفرنس تھی، اور پھر 6:30 بجے کی فلائٹ سے پھر میں یہاں پر حاضر ہو گیا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو صوفیوں کو ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہماری طاقت 4 گنا بڑھ جائے گی۔ اگر وہابیوں سے مقابلہ کرنا ہے، اگر تکفیریوں سے مقابلہ کرنا ہے، اگر جو سعودی عرب کے ایجنٹ ہیں اس سے مقابلہ کرنا ہے، تو پھر صوفی حضرات کو اپنے ساتھ لینا ہوگا۔ جو انہی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، جو امریکہ اور اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، انہی کی کوشش ہو رہی ہے کہ شیعہ اور صوفی آپس میں مل لینا پائے، یہ انہی کی کوشش ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ صوفی حضرات ہمارے ساتھ آئیں، کیونکہ ہمارے کچھ ظاہر کے اہل سنت تو ہیں، وہ تو یہ تو انہی نہیں کہہ سکتے کہ 100% ان کے عقیدے وہی ہیں جو ہمارے ہیں۔ تو جب 100% عقیدے ہوئے تو وہ سنی کہاں رہے پھر؟ جب 100% ان کا عقیدہ وہی ہے جو ہمارا ہے تو شیعہ ہوئے، وہ سنی کہاں رہے پھر؟ تو لہٰذا 1-2% ضرور فرق ہے، مگر 98% ہمارے ان کے عقیدے ملتے ہوئے ہیں، اور عزاداری ہے ان کے یہاں، ماتم ہے، شبیداریاں ہیں، تعزیے ہیں، جلوس ہے، سب کچھ اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح سے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ ایک صلوات بلند آواز۔ تو ان کے ساتھ لینا بہت ضروری ہے۔ اور دوسرا ایک اعلان جو میں ہر سال کرتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو ٹرسٹ ہے، وہ اس سے بڑی کام ہو رہے ہیں، بہت زیادہ قوم کی خدمت ہو رہی ہے، لہٰذا اس میں بھی، اس ٹرسٹ میں بھی آپ حضرات کمک فرمائیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ مدد فرمائیں۔ ایک صلوات بھیجیں بلند آواز سے۔ بس ہمیں اسلام کی قدر نہیں، ہمیں دین کی قدر نہیں۔ اس کا ایک بنیادی سبب ہے، جب قربانی دے کر کوئی چیز ملتی ہے تو قدر ہوتی ہے، اور اگر بغیر قربانی کی کوئی چیز مل جائے تو پھر اس کی قدر نہیں۔ ہم شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم شیعہ ہیں، ہمیں اسلام مل گیا، ہمیں کوئی قربانی نہیں دینا۔ ذرا ان سے پوچھو کہ جن کا پورا گھر لٹ گیا، ان سے پوچھو کہ جن کا پورا خاندان ختم ہو گیا، صرف حفاظت اسلام میں، صرف حفاظت دین میں، سب کچھ انہی نے قربان کر دیا، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جتنی بھی شہادتیں ہیں تو وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا کیا قربان کیا، کیونکہ حسین کی شہادت وہ ہے کہ جہاں یہ پوچھنے کی بات ہی نہیں ہے، جو تھا وہ سب قربان کر دیا، اپنے دامن میں کچھ چھوڑا نہیں، سب کچھ قربان کر دیا۔ ہاں لوگ ہجرت کرتے ہیں، اپنے شہر کو چھوڑتے ہیں، اپنے ملک سے ہجرت کرتے ہیں، بہت غم کی بات ہوتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے کہ جہاں پیدا ہوئے اس کو چھوڑ رہے ہیں، جہاں پڑھے، جہاں پلے وہاں اس کو چھوڑ رہے ہیں۔
تو بڑی ظاہر کہ یہ اذیت کی بات ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہیں ذہن میں تصور ہوتا ہے کہ شاید کبھی پلٹ کر آنا ہو، شاید کبھی ہم پلٹ کر آ جائیں۔ لیکن جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے تو یقین کے ساتھ چھوڑ رہے تھے کہ اب پلٹ کر نہیں آنا ہے، اب پلٹ کر نہیں آنا ہے۔ لہذا جب طے ہو گیا کہ اب مدینہ چھوڑنا ہے تو تاریخ میں جملے ہیں، عجیب بے چینی تھی آقا پر، عجیب اضطراب کا عالم تھا آقا کے اوپر۔ ارے کبھی نانا کے روضے پر پہنچتے تھے، کبھی ماں کی قبر پر پہنچتے تھے، کبھی بھائی کے مزار پر پہنچتے تھے، قبر رسول پر سر رکھ دیتے تھے۔ اے نانا، دل کی تمنا یہ تھی، دل کی حسرت یہ تھی کہ پوری زندگی آپ کی قبر کی مجاوری میں بسر کر دو، مگر آپ کی امت والے مدینے میں رہنے نہیں دے رہے۔ آپ کا نواسا مجبور ہے ترک وطن پر۔ کبھی ماں کی قبر پر اسی طرح سے فریاد، کبھی بھائی کے مزار پر اسی طرح سے فریاد۔ اور جس دن صبح کو روانہ ہونا تھا اس کی رات میں روایت کہتی ہے کہ بڑی بے چینی اور بڑی اذیت تھی۔ گھر سے رخصت ہو کر آتے تھے قبروں سے، تھوڑی دیر گھر میں رہتے تھے، پھر تڑپ کر قبروں پر پہنچ جاتے تھے، پھر وہی گریا ہے، پھر وہی ماتم ہے، پھر واپس آتے تھے، پھر تھوڑی دیر بعد پہنچ جاتے تھے۔ پوری رات یہی امام حسین کا انداز رہا کہ قبروں سے رخصت ہوتے تھے، گھر میں آتے تھے، پھر تڑپ کر قبروں پر پہنچ جاتے تھے، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی ہے۔ اب سواریاں لائی جانے لگی۔ ایک کنیز روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین اپنے گھر کے دروازے کے سامنے ایک کرسی پر تشریف فرما ہے، پہلو میں جناب عباس ہے، پہلو میں جناب علی اکبر ہیں، پہلو میں جناب قاسم ہیں۔ وہ روایت کرتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی سیاہ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے باہر نکلی۔ جیسے وہ بی بی باہر نکلی، قاسم دوڑ کر آگے بڑھے اور ان بی بی کو سوار کروایا۔ یہ کنیز کہتی میں سمجھ گئی کہ یہ ام فروا ہے، یہ قاسم کی ماں ہے، کہ جن کے استقبال کے لیے قاسم آگے بڑھے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی اور باہر نکلی، تب جناب علی اکبر آگے بڑھے، جناب علی اکبر آگے بڑھے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے وہ کہتی ہے میں سمجھ گئی کہ یہ ام لیلا ہیں، کہ جن کو سوار کرنے کے لیے جناب علی اکبر آگے بڑھے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ ایک بی بی پھر آگے گھر سے نکلی، اب جناب عباس آگے بڑھتے ہیں اور ان بی بی کو احترام کے ساتھ سوار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک بلند و بالا قد کی بی بی سیاہ چادر اوڑھے، اب جو گھر سے باہر نکلتی ہیں، حسین کرسی سے اٹھے، آگے بڑھے اور اپنے ہاتھوں سے اس خاتون کو سوار کیا۔ وہ کنیز کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی یہ کوئی اور نہیں، حسین کی بہن زینب، ان کو حسین خود اپنے ہاتھوں سے سوار کر رہے ہیں۔ اے آقا، اس وقت آپ کہاں تھے جب یہی زینب کربلا کے میدان میں اکیلی کھڑی، کبھی دائیں طرف دیکھتی ہے، کبھی بائیں طرف دیکھتی ہے۔ عزاداروں کو چند جملے مصائب کے عرض کرنا ہے۔ روایت کہتی ہے نانی ام سلمہ کو خبر ہوئی، عصا ٹیکتی ہوئی، عصا کا سہارا لیتی ہوئی امام حسین کے پاس پہنچتی ہیں۔ یہ بیٹا میں نے سنا ہے کہ تم سفر کر رہے ہو، مدینہ چھوڑ رہے ہو۔ ہاں نانی، اب مدینے میں ہم رہ نہیں پائیں گے، اب مدینے میں رہنا ممکن نہیں ہے، لہذا ہم سفر کر رہے ہیں، مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ کہا اے میرے بیٹے جاؤ، جانا مبارک ہو، مگر میری ایک بات یاد رکھنا۔ کہ نانی فرمائیں کیا؟ کہ دیکھو سب جگہ جانا مگر عراق نہ جانا، کیونکہ عراق بڑی مصیبتوں کی جگہ ہے، جو وہاں جاتا ہے مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ لہذا میری یہ بات مان لو کہ عراق نہ جانا، یہ سننا تھا۔ امام نے فرمایا اے نانی آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے عراقی میں تو زمین ہے جس کو کربلا کہا جاتا ہے، وہ کربلا میرے لیے بنی ہے، میں کربلا کے لیے بنا ہوں، وہاں پہ ان کو قربانیاں دینا ہے اور اسلام کو بچانا ہے۔ اے نانی، کیا آپ کربلا کی زیارت کرنا چاہتی ہیں؟ کہا جب تم نے طے ہی کر لیا ہے تو مجھے کربلا کی زیارت کرا دو۔ سارے زمین کے طبقے پست ہوتے ہیں، کربلا کا طبقہ بلند ہوتا ہے۔ کہ نانی یہ کربلا ہے،
یہ فرات ہے کہ جس کے کنارے عباس جو ہے ان کے دونوں بازو قلم ہو گئے. یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی. یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کی لاش پامال ہوگی. اور نانی یہ جو نشیب دیکھ رہی ہے یہ وہ نشیب ہے کہ آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا تھا. ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا, لاش کو پامال کیا جائے گا. اس کے بعد حسین نے ہاتھ بڑھایا, اس نشیب سے ایک مٹھی خاک لی, جناب ام سلمہ کو پیش کی. اے نانی, ایک شیشے میں اس کو محفوظ کر لیجیے, آپ اس کو دیکھتی رہیے گا جب تک خاک خاک ہے سمجھ لیجیے گا کہ حسین زندہ ہے, اور جب یہی خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کا نوازا مارا گیا, آپ کا نوازا ختم ہو گیا. ہر نماز کے بعد جناب ام سلمہ کی سیرت یہ تھی کہ اٹھ کر جاتی تھی اور اس شیشے کو دیکھتی تھی جس میں وہ خاک رکھی ہوئی, یہاں تک کہ صبح عاشور نمودار ہو جاتی ہے. جناب ام سلمہ دل گھبرا رہا ہے, اضطراب ہے, بے چینی ہے. گھبرا کر جا کر دیکھا خاک خاک ہے. ہاں نماز ظہر کا وقت آیا, بے چینی اور بڑھ گئی, اضطراب اور بڑھ گیا. جا کر دیکھا تو دیکھا خاک خاک ہے. اس کے بعد دل کو اطمینان ہوا, نہیں ابھی میرا نواسا زندہ ہے, ابھی میرا بچہ حسین زندہ ہے. لیکن نماز عصر کے بعد اب جو آ کر دیکھا تو خاک خون میں بدل چکی ہے. زمین پر بیٹھ گئی, سر کے بال کھولے, اے مدینے کی عورتیں آؤ اور مجھے پرسا دو, کربلا میں میرا نواسا مارا گیا, کربلا میں میرا حسین مارا گیا. عزادار آخری جملے نظر کرنا چاہتا ہوں. تاریخ میں جب آپ یہ دیکھیں گے جناب ام سلمہ سن 61 کے عاشور کے بعد جناب ام سلمہ کا کہیں تاریخ میں نام نہیں ملتا, کہیں بھی تاریخ میں جناب ام سلمہ کا نام سن 61 ہجری کے عاشور کے بعد ام سلمہ کا نام تاریخ میں کہیں نہیں ملتا. جب ہم نے کوشش کی اور جب ریسرچ کی گئی کہ آخر وفات کب ہوئی, جناب ام سلمہ کی وفات کب ہوئی, تو تاریخ کے کوشے میں لکھا ہوا تھا ام سلمہ کی وفات سن 61 ہجری کو عاشور کی عصر کے بعد ام سلمہ کی وفات ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نواسے کا غم برداشت نہیں کر سکی. اب جو بے ہوش ہو کر گری مدینے کی عورتوں نے, اب جو بازو پر ہاتھ رکھا, ام سلمہ کی روح برباد کر چکی تھی. حسین کی خدمت میں ام سلمہ پہنچ گئی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ